بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، روز اول سے قانون الہی رہا ہے کہ جب بھی اس روئے زمین پر کسی فتنے نے سر اٹھایا ہے تو اس کی سرکوبی کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے رجال کار پیدا فرمائے ہیں کہ جنہوں نے بنصرت خداوندی ہر فتنے کو زیر و زبر کر کے شکست فاش سے ہمکنار کیا ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ سرزمین ہند پر بھی نمودار ہوا، جسے دنیا مرزائیت اور قادیانیت کے نام سے جانتی ہے۔ یہ فتنہ انگریزی سازشوں کے نتیجے میں سرزمین ہند پر پورے آب و تاب سے طلوع ہوا اور انگریزی استعمار کو تقویت بخشنے کے لیے اور اسلام کو مٹھانے کے لیے اسلام کی روح پر وار کرنا چاہا اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو بدلنے کے لیے ایسے کفریہ نظریات کی بنیاد رکھی جس سے مسلمانوں کے عقائد کو مجروح کیا جا سکے اور مسلمانوں کے دلوں سے قوت ایمانیہ کو سلب کر سکے۔ لیکن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق نبوی سے شرابور ہو کر اس فتنہ قادیانیت کا ڈٹ کر تعاقب کیا۔ ہر میدان میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں اس فتنہ کا تعاقب جاری رکھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس فتنہ قادیانیت کا تعاقب کیوں ضروری ہے؟ اس سوال کے جواب میں سرگردہ مختلف تخیلات کے دروازوں پر دستک دینے کے بعد میری نگاہوں کے سامنے یہ منظر آیا کہ قادیانیت آستین کا وہ سانپ ہے کہ جس نے اسلام کو قادیانیت کا نام دیا اور رسول کو مرزا غلام قادیانی کہا اور خلفائے راشدین سے مرزا کے خلفاء مراد لیے۔ خلیفہ اول سے مراد مرزا ناصر، خلیفہ دوم سے مراد مرزا محمود، خلیفہ سوم سے مراد مرزا ناصر، خلیفہ چہارم سے مراد مرزا طاہر اور خلیفہ پنجم سے مراد مرزا مسرور ہے۔ اور یہ کہ بیت اللہ مکہ مکرمہ سے شہر قادیان افضل ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مرزا نے اپنی کتاب تذکرے کے صفحہ نمبر 152 میں لکھا ہے کہ میں نے کشف میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں خدا ہوں، اور پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 144 میں لکھتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور پھر آگے جا کر اپنی ایک دوسری کتاب روحانی خزائن جلد دوم صفحہ نمبر 218 میں لکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا نام قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ میری مثال چھوٹی رات کی چھان کی مانند ہے اور محمد کی مثال پہلی رات کی چھان کی مانند ہے۔ اسی لیے تو سرفروشان ختم نبوت نے اس فتنے کا تعاقب کرتے ہوئے امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں اکثر یہاں رہزن بھی رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قادیانیت کا تعاقب اس لیے ضروری ہے کیونکہ قادیانیت گزشتہ کم و بیش 1.5 صدی سے اسلام کے شہدائیوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، جو اسلام کا روپ دھار کر مسلمانوں کی سی شکل و صورت اپنا کر سر پر امامہ سجا کر ہاتھ میں تسبیح لے کر امت مسلمہ کی پشت میں خنجر گھونپنے اور دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو اندرونی اڈے فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹھانے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کے ہر حکم کو نافذ کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ لیکن لکل فرعون موسیٰ والے قانون کے تحت اللہ رب العزت نے ایسے علماء دیوبند کو پیدا کیا کہ جنہوں نے اس فتنے کا تعاقب کر کے قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً كَمِسْتَاقٍ قادیانیت کو اٹھنے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اگر یقین نہیں آتا تو ذرا چند لمحات کے لیے ماضی کی طرف آئیے اور دیکھیے کہ علماء دیوبند نے قادیانیت کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں 1919 عیسوی میں براعظم افریقہ کے ملک ماریشس کے سپریم کورٹ میں کافر قرار دینا اور قادیانیت کا تعاقب کرتے ہوئے 1935 عیسوی میں بھاولپور کی سرزمین پر انہیں شکست دینا اور قادیانیت کا تعاقب کرتے ہوئے 1953 عیسوی میں ہزاروں جانوں کا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا اور قادیانیت کے تعاقب میں اپنے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دینا اور قادیانیت کے تعاقب میں غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کا اپنے بیٹے کے جنازے تک کو چھوڑ دینا اور قادیانیت کے تعاقب میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا انتہائی علالت اور بیماری کا وجود بھی اپنے
گھر سے نکلنا اور قادیانیت کے تعاقب میں حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ کو اپنے جامعۃ العلوم الاسلامیہ کو چھوڑ کر قادیانیت کے تعاقب میں نکلنا اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ قادیانیت کا تعاقب انتہائی ضروری ہے، کیونکہ قادیانیت نام ہے دین کے دشمن کا، قادیانیت نام ہے ملت کے دشمن کا، قادیانیت نام ہے اسلام کے دشمن کا، قادیانیت نام ہے ایک سازشی ٹولے کا، قادیانیت نام ہے ایک مکھار ٹولے کا، قادیانیت نام ہے ایک غدار ٹولے کا، قادیانیت نام ہے قرآن کے دشمن کا، قادیانیت نام ہے رسول کے دشمن کا، قادیانیت نام ہے صحابہ کرام کے دشمن کا، قادیانیت نام ہے اہل بیت کے دشمن کا، قادیانیت نام ہے جہاد کے دشمن کا، قادیانیت نام ہے وطن کے دشمن کا، قادیانیت نام ہے پاکستان کے دشمن کا۔ چنانچہ قادیانی رسالہ الفضل کے مطابق 31 مئی 1952 عیسوی کو کراچی کے احمدی اجتماعی تقریر کے دوران ظفر اللہ خان قادیانی نے یہ اعلان کیا کہ اگر ہم چین جائے یا امریکہ جائے ہر جگہ مرزائیت کی تبلیغ کریں گے، ہم پاکستان کے وزارت عظمیٰ کو نہیں بلکہ اپنی جماعت کے امیر کو ہی متاع مطلق سمجھتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ 1953 عیسوی کو پنجاب فسادات کے برپا ہونے میں اور 1956 عیسوی میں وطن عزیز کے اسمبلی کو دھلوانے میں اور 1956 عیسوی کے انتخابات کو ثبوت اثار کرانے میں اور 1965 عیسوی میں بلیک آؤٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ربوہ کی سرزمین پر مشعلے جلا کر بھارتی طیاروں کو وطن عزیز کے اہم فضائی مرکز کے محلے وقوع سے آشنا کرانے میں اور وطن عزیز کے ایٹمی رازوں کو امریکہ تک پہنچانے میں ان قادیانیوں کا ہاتھ تھا۔ لہذا علامہ اقبال کے قول کے مطابق قادیانیت اسلام کے بھی دشمن ہے، وطن کے بھی دشمن ہے، اسی لیے ان کا تعاقب جاری رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے اس کے لیے دھن من دھن کی قربانی ہی دینی کیوں نہ پڑے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ایک آنچ بھی آنے نہ دے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، یہ دنیا دل نادھار کے کاموں کے لیے ہے۔ آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور جنت و محمد کے غلاموں کے لیے۔ مالین لگا